کے صدر، اساتذہ کرام، معزز مہمان اور ہمارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس فروغ اردو سیمینار میں مجھے مقالہ پیش کرنے کا موقع ملا، جس میں میرا موضوع ہے سیمانچل میں اردو ادب اور پروفیسر طارق جمیلی۔ اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں سیمانچل خطے کا اہم رول رہا ہے۔ سیمانچل دراصل بہار کا شمالی سرحدی خطہ ہے، جو اب پورنیہ، ارریہ، کٹیہار اور کشن گنج اضلاع پر محیط ہے۔ سیمانچل ہمیشہ سے سرسبز و شاداب علاقہ رہا ہے۔ ہریالی اور خوشحالی اس خطے کا مقدر رہا ہے۔ سیمانچل نے بے شمار ادبا فضلاء پیدا کیے اور وہ اپنی ادبی خدمات، تصنیف و تالیف کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔ رفتہ رفتہ ان کی ضیاباشی ہوئی۔ سیمانچل میں اردو اور فارسی کے اہم شعراء کا عروج ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد پورے علاقے میں ادبی سرگرمی بڑھی اور ادبی منظرنامہ تیار ہوتا چلا گیا۔ سیمانچل میں بے شمار ادبا نے اردو ادب کی آبیاری کی۔ ان میں اہم نام شیخ کفایت اللہ، عیسیٰ فرداب، نظم ہری پوری، محبوب الرحمن، وفا ملک پوری، شمس جمیل، طارق جمیلی، احمد حسن دانش، علیم اللہ حالی، مشتاق احمد نوری، حقان القاسمی، کبیر الدین فوزان، اصغر راز فاطمی، احسان قاسمی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ لیکن سیمانچل کی ادبی منظرنامے میں پروفیسر طارق جمیلی کی حیثیت منفرد ہے۔ وہ بیک وقت شاعر، افسانہ نگار اور انشاء پرداز ہیں۔ پروفیسر طارق جمیلی کا پورا نام ابو اجمل محمد طارق ہے۔ ان کا قلمی نام طارق جمیلی ہے۔ یہ پورنیہ کالج پورنیہ کے صدر شعبہ اردو تھے اور یہیں سے سبکدوش ہوئے۔ آپ بہار کے مظفر پور ضلع کے رہنے والے تھے، لیکن پورنیہ کو اپنی سرزمین بنایا۔ طارق جمیلی ایک اچھے استاد، ماہر فن شاعر، افسانہ نگار، تنقید نگار اور محقق ہیں۔ وہ ایک اچھے ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ اس کی تصنیف میں نظم پورنیہ چار زمانوں میں، ڈرامہ آگ اور پانی، نقش جمیل، انشائیوں کا مجموعہ آزاد شرارے، سورہ یاسین منظوم ترجمہ چار زبانوں میں، افسانوی مجموعہ قلم جھاگ رہا ہے، شعری مجموعہ جذب دروں، عرش غیاوی، خدمات، حیات و خدمات منظر عام پر آ چکا ہے۔ ان کارناموں کے علاوہ ایک ناول وادی کی واپسی غیر مطبوعہ ہے۔ طارق جمیلی ایک منفرد شاعر، نظم نگار، غزل گو اور گیتکار بھی ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ جذب دروں کے نام سے 2009 میں چھپ چکا ہے۔ جذب دروں میں ان کی 64 غزلیں، 18 نظمیں، 1 مثنوی، 2 گیت، 8 قطعات اور 4 ثلاثی، 3 منفرد اشعار شامل ہیں۔ شروع میں ایک حمد اور ایک نعت شریف بھی ہے۔ ان کی مقبول نظموں میں امی جان، ابا جان، کوہرا، دھوپ، اپولو 8، وشال درخت، زندگی، یوم گاندھی، گرو نانک، ہم سب کا وطن، ایک عورت کی کہانی اور 2 گیت، چند مچھیرے، صبح سویرے لے کر نکلے جال اور صبح ہوئی ہے۔ ان کی مشہور غزلوں سے چند شعر پیش خدمت ہے۔ تتلی سمجھ کے وقت سے طارق نہ کھیلیے، بچپن کا کھیل پھر سے رچایا نہ جائے گا۔ اب بھی برگد کا سایہ ہوں، پاس ہمارے بیٹھو تو، اب بھی برگد کا سایہ ہوں، پاس ہمارے بیٹھو تو، پل دو پل ہی رک جاؤ، میں جانے والا راہی ہوں۔ مل کے طارق سے جو آؤ گے تو آئے گا یقین، مل کے طارق سے جو آؤ گے تو آئے گا یقین، وہ ضعیفی میں بھی جیتا ہے جیالوں کی طرح۔ جب بھی احباب سنائیں گے غزل طارق کی، جب بھی احباب سنائیں گے غزل طارق کی، یاد آئے گی میری طرز ادا میرے بعد۔ آج سمجھے نہ ہمیں کوئی خاک اے طارق، آج سمجھے نہ ہمیں کوئی خاک اے طارق، کل اسی دہر میں ہم اپنی ہوا رکھتے تھے۔ طارق جمیلی صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو ظرافت بھی تخلیق کیے ہیں اور انہیں آزاد شرارے کے نام سے کتابی صورت میں پیش کیا۔ آزاد شرارے بی این منڈل یونیورسٹی اور پورنیہ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے، جس میں 11 انشائیہ ہیں۔ وہ انشائیہ ہیں نہلارام دہلارام کالج،
बटन जी का इंतकाल पुरमलाल। हमारे भी हैं डॉक्टर कैसे कैसे, नए बच्चे नया सबक, टीवी, दगा नंबर और बराती वगैरह हैं। ये तमाम इंशाइया फ़न इंशाइया निगारी के उसूल पर खड़े उतरे हैं। उमूमन इंशाइया तंज़िया होता है, तंज़ के साथ वो मज़ाक को भी शामिल करते हैं ताकि उसकी तलख़ी महसूस ना हो और बात दिल तक पहुँच भी जाए। प्रोफेसर तारिक जमीली अच्छे ड्रामा निगार भी हैं। उन्होंने कई ड्रामे भी लिखे। आग और पानी, शिकस्त की आवाज़ और इंसान उनके बेहतरीन ड्रामे हैं। शिकस्त की आवाज़ 1984 ईस्वी में इशात पज़ीर हुआ। यह ड्रामा उर्दू के मशहूर अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब से मुताल्लिक़ है। इसे जश्न गालिब सदी के मौका पर 14 अप्रैल 1969 को ख़ुद मुसन्निफ़ की हिदायतकारी में पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में स्टेज पर किया गया। उन्होंने शहर पूर्णिया में उर्दू सोसाइटी कायम करके बहुत से मुशायरे मुनाक़िद किए और ख़ुद भी मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शिरकत करते रहे। आज हमारे बीच प्रोफेसर तारिक जमीली जैसी अजीम शख्सियत नहीं है। उर्दू अदब और ख़ास तौर से सीमांचल में इसकी कमी बरसों तक महसूस की जाएगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें कब्र में सुकून अता फ़रमाए और जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन। मैं तारिक जमील साहब के 2 मिसरे से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शेरो सुखन के बज़्म में मुद्दत के बाद भी, शेरो सुखन के बज़्म में मुद्दत के बाद भी बरसों रहेगा लोगों को तारिक का इंतज़ार।